نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، آج سے شعبان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے 30 دن کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو روزوں کے لیے بھی خاص کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں چھوڑتے، پھر روزہ چھوڑتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان مبارک کے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2431، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث نمبر 736 میں فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے سوائے چند ایام کے، بلکہ آپ پورے مہینے میں ہی روزہ رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے آنے کی بشارت سناتے اور انہیں مبارکباد دیتے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا۔ نسائی کی حدیث نمبر 2106 ہے، تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا، جو کہ بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال اور ماہ رمضان کی تمام فضیلتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔